اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من آبا عیبا، جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے لوگ اس کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ من آبا عیبا، جو شخص دوسروں کی عیب نکالتا ہے لوگ اس کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ بحث ہماری جو ہے میرے عزیزو، ہماری اس میں تھی کہ حدود اور رسوم کو کیسے حاصل کیا جائے۔ حدود اور رسوم جو ہیں یہ ایسی نہیں ہیں کہ رستے میں پڑی ہوں اور ہم صبح سے نکلیں تو شام تک ان کو اکٹھے کر کے ماشاءاللہ انبار لگا دیں۔ حدود اور رسوم کا ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے آقا جان کوشش کرنی پڑتی ہے کہ حدود اور رسوم کیا ہیں۔ تو حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کے آقا نے دو طریقے بیان کیے ہیں۔ ایک ہے طریقہ تحلیل عقلی، اور دوسرے طریقے کا نام جو ہے طریقہ سنائی ہے۔ وہ طریقہ جو تحلیل عقلی والا ہے میں نے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، اور آخر میں ایک تنبیہ ہے جو رہ گئی تھی، لہذا میں ایک مرتبہ پھر تھوڑا خلاصہ کر کے لے آتا ہوں۔ خود اصل سوال یاد ہے نا، حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کے دو طریقے بیان ہوئے ہیں، اور ایک طریقہ ہے طریقہ تحلیل عقلی۔ مہم ترین طریقہ حدود اور رسوم اشیاء کی تحصیل کے لیے یہی طریقہ تحلیل عقلی ہے۔ 5 مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے ایک مشکل اور مجہول سے روبرو ہونا۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ایک مشکل سے روبرو ہو اور احساس کرے کہ واقعاً ایک مشکل رکھتا ہے۔ جب تک آدمی غافل ہو اور احساس ہی نہ کرے اور متوجہ ہی نہ ہو کہ ایک چیز اس کے لیے مجہول ہے، ہرگز وہ آدمی اس مجہول کو معلوم میں تبدیل نہیں کرتا ہے۔ فرض کر لیں ایک بندہ احساس کرے کہ پانی کی حقیقت کو نہیں جانتا، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے نوع مشکل کی شناخت ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ میری یہ جو مشکل ہے یہ کس قسم کی مشکل ہے، اور پھر وہ اس مشکل کی مثلاً شناخت کرے کہ جو انسان ہے یہ حیوان ہے۔ انسان کو اگر نہیں جانتا مجہول تھا تو اس کے لیے دوسرے مرحلے میں نوع کو پہچان لے کہ یار انسان جو ہے یہ حیوان ہوتا ہے۔ پانی کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ پانی جو ہے یہ مائعات میں سے ہے۔ 2 مرحلے۔ اس کے بعد آگے 3 مرحلے اور ہیں جن کو یہاں نام دیا جا رہا ہے حرکت ذاہبہ، حرکت دائریہ، اور تیسری ہے حرکت راجعہ۔ یہ کیا ہے میرے عزیزو؟ 2 مرحلے وہ اور 3، یہ 5 ہو جائیں گے۔ حرکت ذاہبہ یہ ہے کہ مجہول سے معلوم کی طرف حرکت کرنی ہے، اور جو کچھ نوع کو ہم نے پہچانا کہ جن سے قریب ہے، اس جن سے قریب پر جو کچھ قابل حمل ہے اس کو حاصل کریں۔ مثلاً حیوان کو ہم نے پہچان لیا ہے کہ انسان حیوان ہے، اب اس حیوان پر، اس حرکت جو ذاہبہ ہے، اس میں حیوان پر جتنے بھی اس کی قسمیں ہیں ان کو حاصل کریں۔ جیسے مثلاً حیوان جو ہے فرس ہے، بکر ہے، حمار ہے، اسد ہے، یہ نکالیں۔ یا مثال کے طور پہ پانی ہے جس کو ہم نے کہا کہ وہ مائعات میں سے ہے، پھر اس مائعات کی جتنی قسمیں ہیں ان کو نکالیں۔ پانی ہوتا ہے، مائع جی خون ہوتا ہے، پیشاب ہوتا ہے، دودھ ہوتا ہے، روغن ہوتا ہے، زیبق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مرحلے میں ہدف جو ہے تنہا وہ یہ ہے کہ اس جنس کے اوپر جو کچھ قابل حمل ہے، جنس کی اقسام ہیں، ان کو بندہ اکٹھا کر لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حرکت ذاہبہ کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ حرکت دائریہ کا ہے۔ حرکت دائریہ میں کیا ہے؟
عقل حرکت کرتی ہے معلومات کے درمیان، خود معلومات کے درمیان عقل حرکت کرتی ہے، اور یہ مشکل ترین اور پر اہمیت ترین دور ہے یہی حرکت جو آپ کو بتا رہا ہوں، حرکت دائریہ۔ اگر شخص متفکر اس دور میں موفق ہو گیا اور مناسب معلومات کو جمع کر لیا تو کام پھر جو ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حرکت دائریہ میں یہ ہے کہ وہ تحلیل عقلی کرتا ہے، تمام انواع جن سے قریب کو حاصل کرنے کے بعد جو پہلے کیے شروع کرتا ہے تجزیہ و تحلیل۔ اگر مجہول انسان ہے، ذاتی مختص انسان جو ہے کیا ہے، ارضی خاصہ اس کی کیا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اگر مجہول جو ہے پانی ہے تو انواع جو مایات ہیں ان کا تجزیہ اور تحلیل کرتا ہے، مثلا خون کے عناصر سے بنتا ہے، پیشاب کے عناصر سے ہے، دودھ کے عناصر سے ہے، ان کی جو پانی مجہول ہے تو اس کی ذاتی مختص کیا ہے، ارضی خاصہ کیا ہے، بالآخر اس پانی کے یہ تجزیہ و تحلیل کر کے یا ذاتی نکال لیتا ہے یا ارضی نکال لیتا ہے، اور نکالنے کے بعد پھر وہ آخری حرکت ہے آغا جان، حرکت راجعہ۔ یہ آخری حرکت ہے۔ حرکت راجعہ یہ ہے کہ وہ جو مشکل کو ڈھونڈ لیا ہے، اس کا جواب ڈھونڈا ہے، وہ جواب جو ہے آ کر وہ جو اس کی مشکل ہوتی ہے اس کو وہ حل کر دیتا ہے۔ یہ ہے طریقہ تحلیل عقلی۔ طریقہ تحلیل عقلی کے لیے 5 مراحل تھے، سب کا بھی پیش خدمت آپ کے کیا تھا اور آج پھر تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ اور آج ہمارا جو مطلب شروع ہونا ہے وہ ہے تنبیہن۔ تنبیہن سے ہے، اور پیچھے جب عبارت میں نے شروع میں پڑھی تھی تو اس کے اوپر تھوڑا سا 1 دقیقے تھوڑا ہو گیا تھا، تو یہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ طریقۃ التحلیل العقلی اذا توجہت نفسک اذا توجہت نفسک نحو المجہول التصوری، وہاں سے اور پھر آ جائیں جو آج کی بحث ہے وہ ہے تنبیہن۔ توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الکلام المتقدم فی دور الرابع فرضناه فیما اذا کنت من اول الامر لما عرفت نوع المشکل عرفت جنسہ القریب۔ جب آپ نے کلام مقدم کو دور رابع میں یعنی چوتھے مرحلے میں کلام مقدم جو ہوئی اس میں ہم نے فرض کیا تھا کہ آپ نے اول امر سے ہی نوع مشکل کو بھی پہچان لیا ہے اور اس کی جنس قریب کو بھی پہچان لیا ہے۔ فلم تکن بحاجۃ الا لباس عن ممیزات عن الانواع المشترکۃ معه فی ذلک الجنس، پس آپ کو حاجت نہیں ہے مگر بحث کرنے کی کہ مشکل کو انواع مشترکہ کے جو اس جنس میں شریک ہیں اس سے تمیز دیں۔ اما لو کنت قد عرفت فقط جنسہ العالی، اما اگر آپ نے اس کی جنس عالی کو پہچانا، کا ان عرفت ان الماء جوہر، گویا کہ آپ نے پہچانا کہ پانی جو ہے وہ جوہر ہے لا غیر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فإنک لأجل ان تکمل لک المعرفہ، پس آپ کے لیے اس لیے کہ آپ کی معرفت کامل ہو جائے، لا بد ان تفحص اولا لتعرف ان المشکل من ای اجناس المتوسطۃ، تو ضروری ہے کہ آپ جستجو کریں، ٹھیک ہے نا، لتعرف، تاکہ پہچانیں کہ مشکل اجناس متوسطہ میں سے کس جنس سے ہے، بالتمیز بعض عن بعض بفصولها و خواصها علی نحو العملیۃ التحلیلیۃ السابقہ، اجناس متوسطہ کو تمیز دیں، بعض کو فصول کے ذریعے یا خواص کے ذریعے سے، وہ عملیہ تحلیلیہ سابقہ کے مطابق، حتی تعرف ان الماء جوہر ذو ابعاد اے جسم، حتیٰ کہ آپ پہچانیں کہ پانی جو ہے جوہر ہے، ذو ابعاد ہے یعنی جسم ہے۔ ثم تفحص ثانیا بعملیۃ التحلیلیۃ اخرى لتعرفہ من ای اجناس القریبہ، پھر آپ دوسری مرتبہ تفحص کریں، جستجو کریں، عملیہ تحلیلیہ دوسری کریں، لتعرفہ من ای اجناس القریبہ، تاکہ آپ جسم کو پہچانیں کہ یہ اجناس قریبہ میں سے ہے۔ فتعرف انہ سائل، پس آپ نے پہچانا کہ وہ سائل ہے۔ ثم تفحص ثالثا بتلک العملیۃ التحلیلیہ، پھر آپ تیسری مرتبہ جستجو کریں گے
وہی عملیہ تحلیلیہ للتمیز ہے یعنی السوائل الاخرى کہ پانی کو تمیز دیں دوسرے مایات سے بثقلہ النوعی وزن نوعی سے مثلاً او بأنہ قوام کل شیء حی یعنی پانی جو ہے قوام کل شیء حی ہے فیتعلف عندک تعریف الماء علی ھذا النحو تو پس آپ پانی کی تعریف کو اس طرح تعلیف دیتے ہیں مثلاً جوہر ذو اباد سائل قوام کل شیء حی ویجوز ان تکتفی عن ذلک اور جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اس پر اکتفا کریں فتقول پس تم کہو سائل قوام کل شیء حی مقصورا علی جنس القریب اور اختصار کریں مختصرا علی الجنس القریب جنس قریب پر اکتفا کریں وهذه الطریقۃ الطویلہ من التحلیل التي هي عبارۃ عن عدۃ تحلیلات یہ طریقہ طویلہ تحلیل کا جو کہ عبارت ہے چند تحلیلات سے یلتجی الیہ الانسان اس طریقے کی طرف انسان جو ہے پناہ لیتا ہے اذا کانت الاجناس متسلسلۃ جب اجناس کا سلسلہ جو ہے متسلسلہ ہو تسلسل وار ہو ولم یکن یعرف الباعث دخول المجہول الا فی الجنس العالی اور باعث نہ جانے ٹھیک ہے دخول المجہول کہ مجہول داخل ہے الا فی الجنس العالی مگر یہ کہ وہ جنس عالی میں داخل ہے باعث لم یکن یعرف الباعث باعث نہ پہچاننے کے مجہول داخل ہے الا مگر یہ کہ جانے فی الجنس العالی کے جنس عالی میں ہے وَلَكِنْ تحلیلات البشر التي ورثناها لیکن بشر کی تحلیلات جس کو ہم نے ارث میں لیا ہے تو غنینا فی اکثر المجہولات ہمیں اکثر مجہولات سے بے نیاز کر دیتی ہے ارجاء الی الاجناس العالیہ کہ ہم ان مجہولات کو اجناس عالیہ کی طرف پلٹائیں فلا نحتاج علی الاکثر ہم اکثر کی طرف محتاج نہیں الا لتحلیل واحد لنعرف به ما یمتاز به المجہول عن غیرہ مگر ایک تحلیل کے محتاج ہے جس کے ذریعے سے ہم مجہول کو غیر سے تمیز دیں الا انہ یجوز لک ان تستغنی بمعرفت الجنس العالی والمتوسط بنابراین جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ ان تستغنی بمعرفت الجنس العالی کہ جنس العالی کی معرفت یا متوسط سے بے نیاز ہو جائیں فلا تجری الا عملیۃ واحدہ آپ جاری نہ کریں مگر ایک عمل کو للتحلیل تحلیل کے لیے للتمیز المشکل عن جمیع ما عدا ہو مشکل کو تمیز دیں جمیع ما عدا سے مما یشترک معه فی ذلک الجنس العالی والمتوسط جو مشکل اس جنس عالی یا متوسط میں مشترک ہے غیر ان هذه العملیہ لا تعطینا الا حدا ناقصا اور رسما ناقصا منتہا یہ جو عملیت ہے یہ ہمیں عطا نہیں کرتی ہے مگر حد ناقص کو یا رسم ناقص کو ٹھیک ہے میرے عزیزو توجہ فرمائیے ابھی جناب علی حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ اور آخری طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں توجہ فرمائیے طریقۃ القسمت المنطقیہ الصنعیہ طریقہ قسمت منطق ثنائیہ دوسرا طریقہ حدود اور رسوم کو حاصل کرنے کا وہ یہی طریقہ ثنائیہ ہے کہ جو امر دائر ہوتا ہے نفی اور اثبات میں اس تقسیم میں بھی دو مرحلے ابتدائی ہیں ایک وہی ایک مشکل کو بندہ احساس کرے کہ ایک مشکل کا سامنا ہے دوسرا وہی نوع مشکل ہے یہ اس پہلی تحلیل عقلی میں بھی تھی طریقہ ثنائی میں بھی یہ دو چیزیں ہیں پہلے مرحلے والی ایک مشکل کا سامنا نوع مشکل کی پہچان اس کے بعد جو اگلی تین حرکتیں ہیں جو کہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں اگلی تین حرکتیں ذاہبہ دائریہ راجیہ ان کا ان دونوں طریقوں میں فرق ہے پہلے والے میں اور اس طریقے ثنائیہ میں وہ آخری جو تین حرکتیں ہیں ان میں فرق ہے کیا بلا طریقہ تحلیل عقلی میں ہم پہلے یہ کرتے تھے کہ تمام متشارکات جنس کو حاصل کرتے ہیں اس جنس کے اوپر جو قابل حمل ہے اس کو حاصل کرتے ہیں پھر تجزیہ و تحلیل کر کے ایک ایک کو ہم تمیز دیتے ہیں ایسے تھا یا نہیں لیکن قسمت ثنائیہ میں دو مرحلوں کے بعد مشکل کا سامنا نوع مشکل اس کے بعد جنس کی طرف جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کر دیتے ہیں جب سمجھے کہ انسان کیا ہے حیوان ہے تو پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں میرے عزیزو کہتے ہیں الحیوان و اما ناطقن و اما غیر ناطقن حیوان یا ناطق ہے یا غیر ناطق ہے تو یہی ہماری تقسیم یہ حرکت ذاہبہ ہے اور پھر دقت کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یار انسان ناطق ہے
حرکت دائریہ ہو گئی، یعنی غور و فکر کیا تو پتہ چل گیا کہ انسان کیا ہے، ناطق ہے، اور پھر آخری مرحلے میں وہ پلٹ کر اپنی جو مشکل ہے اس کو وہ حل کر لیتا ہے، انسان کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے انسان حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ نوع مشکل میں جن سے قریب کو حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کام بہت آسان ہے۔ نوع مشکل میں اگر جن سے قریب بندے کو مل جائے نا تو کام بہت رستہ آسان ہے، بالکل ہی قریب والا رستہ ہے، شارٹ کٹ، بندہ جلدی جلدی پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر جن سے عالی کو پہچاننا ہے، مثلا انسان جوہر ہے، تو پھر چند تقسیمات انجام دے گا تاکہ جن سے قریب تک پہنچے، اور پھر آگے مرحلہ آسان ہے۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیز بھائیو بات؟ اب آ جائیے بحث کی طرف۔ طریقۃ القسمت المنطقیہ الثنائیہ، طریقہ قسمت منطقیہ ثنائیہ۔ انک بعد الانتہاء من الدورین الاولین، پہلے دور سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی اے دور مواجہت المشکل و دور معرفت نوعہ، یعنی مواجہ مشکل سے روبرو ہونا اور نوع مشکل کو پہچاننا، ان دو دوروں سے فارغ ہونے کے بعد لک ان تعتمد الی طریقۃ نخلی من التفکیر تختلف عن السابقہ، تو آپ کے لیے کہ آپ ایک دوسرے طریقے پر، فکر کے دوسرے طریقے پر اعتماد کریں جو کہ پہلے والے طریقے سے مختلف ہے۔ توجہ، فإن السابقۃ کانت النظر فیہا الی الافراد المشترکۃ فی ذلک الجنس، اس پہلے والے طریقے میں نظر اور توجہ یہ تھی افراد مشترکہ کی طرف جو اس جنس میں تھے، ثم تمییزها بعضها عن بعض، پھر ان افراد مشترکہ کو بعض سے تمیز دیتے تھے، لاستخراج ما یمیز المجہول، تاکہ اس سے مجہول کو جدا کر سکیں۔ اما یہ جو طریقہ ہے، طریقہ ثنائیہ، فإنک تتحرک الی الجنس الذی عرفتہ، تو آپ اس میں حرکت کرتے ہیں جنس کی طرف، الذی عرفتہ، جس جنس کو آپ نے پہچانا ہے، فتقسمہ بالقسمۃ المنطقیہ ثنائیہ الی اثبات و نفی، تو پس آپ تقسیم کرتے ہیں قسمت منطقیہ کو ثنائیہ کو اثبات اور نفی کی طرف۔ الاثبات بما یمیز المجہول تمیزا ذاتیا و عرضیا، اثبات کیا ہے کہ آپ مجہول کو تمیز دیں، تمیز ذاتی یا عرضی، والنفی بما عداہ، اور نفی کر دیں اس ممیز کے علاوہ کو۔ وذالک اذا کان المعروف والجنس القریب، اور یہ وہاں ہے جب معروف اور مشہور جن سے قریب ہو۔ فتقول فی مثال الماء، آپ کہیں گے مثال پانی میں، الذی عرف انہ سائل، جس کو پہچانا کہ یہ سائل ہے۔ السائل تقسیم ہو رہی ہے، دیکھو سنائی، السائل اما عدیم اللون و اما غیرہ، سائل جو ہے یا رنگ والا نہیں ہے، اما غیرہ یا غیر عدیم اللون ہے۔ فتستخرج بذلک الحد التام برسم التام، پس آپ اس سے حد تام رسم تام کو خارج کر لیتے ہیں۔ وتحصل لدیک الحرکات الثلاث کلھا، اور آپ کے لیے تمام جو تین حرکتیں ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ اما لو کان الجنس الذی عرفتہ والجنس العلی، اما اگر جنس جس کو آپ نے پہچانا وہ جنس علی ہے، او المتوسط یا متوسط ہے، فإنک تأخذ اولا الجنس العلی مثلا، تو آپ سب سے پہلے جنس علی کو اخذ کرتے ہیں۔ فتقسم بحسب الممیزات الذاتیہ والعرضیہ، پھر اس جنس علی کو تقسیم کرتے ہیں ممیز ذاتیہ میں یا عرضیہ میں۔ ثم تقسم الجنس المتوسط، پھر اس جنس متوسط کو تقسیم کرتے ہیں الذی حصلتہ بتقسیم الاول، جس کو آپ نے پہلی تقسیم سے حاصل کیا ہے، الی ان یصل التقسیم الی انواع السافلہ، یہاں تک کہ تقسیم انواع السافلہ تک پہنچ جائے، علی نحو الذی مثلنا به فی القسمۃ الثنائیہ للجوہر، اس نحو کی طرح جو ہم نے مثال دی قسمت ثنائیہ میں جوہر کے لیے۔ ھذا تصیر الفصول کلھا معلومہ علی ترتیب، پس اس سے تمام فصول معلوم ہو جاتی ہیں ترتیب پر۔ فتعرف بذلک جمیع ذاتیات المجہول علی التفسیر، تو پس اس سے آپ تمام ذاتیات مجہول کو پہچان لیتے ہیں بطور تفصیل۔ الحمدللہ میرے عزیز بھائیو، خدا کا لطف ہے کہ ہماری کتاب منطق اول جو ہے آج ختم ہو گئی، پائے تکمیل کو پہنچ گئی۔ تو میں آپ بھائیوں سے امید کرتا ہوں، کوشش تو کی ہے ایک حد تک جو ہے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کروں، اگر کہیں کمی بیشی رہ گئی ہو عبارت پڑھتے ہوئے، کیونکہ ظاہر بندے کی توجہ جو ہے جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مطلب کی طرف تھوڑی توجہ ہوتی ہے،
تو کہیں عبارت میں ممکن ہے اتار چڑھاؤ آیا ہو، بھی توجہ کی ہو میں نے اس کو، اور کہیں مطلب میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کو بھی بھائی انشاءاللہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، دعا فرمائیں گے۔ اور میں آخر میں تمام مسئولین مدرسہ جامعہ بعثت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ موقع جو ہے نا فراہم کیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہ دروس جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق پیش کر رہا ہوں۔ اور آخر میں جو ہے اپنے عزیز جناب عمار آغا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میرے عزیز نے یہ ٹائم دیا ہے اور جس کی بنا پر یہ درس وغیرہ جو ہیں یہ مطلب ریکارڈ وغیرہ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اور آغا کے لیے انشاءاللہ صحت و سلامتی کے لیے، آغا مار کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ میرے عزیز جو ہیں قوم کو ارادہ کیے ہوئے ہیں قوم جانے کے لیے، ایران پڑھنے کے لیے، تو آپ بھی دعا کریں گے، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عزیز کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس کو موفق مؤید فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں، موفق رہیں، مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی، اور دعا فرمائیں کہ امام زمان علیہ السلام ہم سب کے اوپر راضی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے امام کا سچا پکا مخلص صحیح سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔